السلام علیکم فرینڈز، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آج ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے بلکہ شکایت، غصہ اور مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اور اللہ ہم سے ایسے وقت میں کیا چاہتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی کمنٹس ہو تو ضرور آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکرائب کریں گے، ہم اس بات کو ڈیپلی جائیں گے کہ صبر ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ انسان کو درد نہ ہو، صبر یہ ہے کہ درد کے باوجود دل اللہ پر یقین رکھے، اگر حالات بدل جائیں تو الحمدللہ کہیں، اور اگر نہ بدلیں تو بھی یقین رکھیں میرا رب میرے لیے بہت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس دل میں اللہ پر کامل یقین آ جائے وہ آزمائشوں میں بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو ذرا سی آزمائش آتی ہے تو ہم صبر چھوڑ دیتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے گلے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اللہ پاک ناراض ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ وہ، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے۔ کیا یہی ایک مومن کا طریقہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ صبر کیوں ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اللہ پر کامل یقین، بھروسہ رکھنا، گناہوں سے بچنا، جائز کوشش جاری رکھنا، دل میں امید قائم رکھنا کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ارد گرد نظر پھرائیں تو صبر اتنا کم ہو گیا ہے، ہم فوری نتائج چاہتے ہیں، دعا کی فوراً قبول ہو جائے، نوکری مانگی تو فوراً مل جائے، کاروبار شروع کیا تو فوراً کامیاب ہو جائے، بیماری آئے تو فوراً ختم ہو جائے، یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ صبر انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رہنا سکھاتا ہے، یہ جلد بازی سے بچاتا ہے، بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے اور امید کو زندہ رکھتا ہے۔ اکثر بڑی کامیابیاں انہی لوگوں کو ملتی ہے جو وقت آنے تک صبر سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ ہر حال میں درست راستے پر قائم رہنے کا ہی نام ہے۔ یقین کریں، جو انسان صبر کرتا ہے اس کو دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، وہ ایسے فیل کرتا ہے جیسے ہر چیز اس کے لیے بنی ہوئی ہو۔ فیصلے بہتر ہوتے ہیں، فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرتا اور اس میں ایک وقفہ بھی مل جاتا ہے تاکہ وہ اس پہ قائم دائم رہے اور ان فیصلوں سے سیکھے۔ اللہ کی مدد آتی رہتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ بے شک وہ جسٹ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر تک صبر کر سکتا ہے۔ مشکل آسان ہونے لگتی ہے، جو مشکلیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، انسان پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل، قرض، بیماری میں اور بے روزگاری یا گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں مومن کی طاقت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس اللہ پر کامل یقین، بھروسہ رکھیں، دعا کرتے رہیں اور صبر کے ساتھ صحیح کوشش جاری رکھیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کے بلند درجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ صبر کیسے کرتے رہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں، دل اندر سے ٹوٹ رہا ہو مگر تمہاری زبان پر ایک شکوہ بھی نہ آئے، اور تمہارے دل اندر سے اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ مگر دیکھا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے ہم ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں، بس سب کو اپنی گلا شکوہ بتاتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے اور ہم کو اس ثابت قدمی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا ہے، مگر ہم اس کے الٹ ہی کرتے ہیں۔ یہ وہی لمحے جب اللہ آپ کا صبر آسمان کو چھو لیتا ہے اور اللہ کی مدد آپ کے مسئلے پر اتر آتی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں اور ریل کسی اداس دل کی تسلی کے لیے بھی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی یقین آ جائے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آزمائش نہیں آتی، آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کیا ہم نے صبر کرنا بھلا دیا ہے؟ آئیے قرآن سنت کی روشنی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے۔ نوکری نہ ملی، کاروبار میں نقصان ہوا، بیماری آ جائے یا گھر کے مسائل بڑھ جائے، ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی مشکل آپ کے لیے اللہ کی رحمت کا راستہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں، ایسا غصہ کرتے ہیں جو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی ہمارے ہاں چھا جاتی ہے۔ نماز، دعا اور ذکر میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ حالانکہ آزمائش کا مقصد ہمیں اللہ سے دور کرنا نہیں بلکہ اس کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ صبر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن شریف نے سورۃ نحل میں بتا دیا ہے کہ جو صبر کرے گا اس کو اچھا اجر ملے گا۔ بے شک صبر کرنے والوں کو جزائے دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ معجم کبیر الحدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومن صبر کرے گا اس کو قیامت کے دن بھی ایسا اجر ملے گا جو لوگ حسرت سے ان کو دیکھیں گے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آج کا دور تیزی سے دور رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر کام فوراً ہو جائے، نوکری فوراً مل جائے، کاروبار میں بڑا فائدہ ہو جائے، دعا فوراً قبول ہو جائے اور ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو بہت سے لوگ صبر کو کھو بیٹھتے ہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اپنی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں، پھر دل میں ہی بے چینی، حسد اور مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ صبر اور ثابت قدمی۔ صبر کے ایسی خوبی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنے والا کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش میں صبر ضروری ہے۔ صبر انسان کی ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام خلوص سے کرنا چاہیے۔ صبر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ پر کامل یقین بھروسہ رکھتے ہوئے جائز کوشش جاری رکھے، نماز اور دعا کا اہتمام کرے اور مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب خوش ہیں، صرف ہم ہی مشکلاتوں میں گھرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنی اپنی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ مالی مشکلات، بے روزگاری، مہنگائی، گھریلو مسائل، بیماری اور ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ ہر آزمائش اللہ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں بلکہ اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے مطابق قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں نا۔ یقین رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ اگر آج ہم کسی مشکل میں ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اپنی دعا، محنت اور صبر جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے جس تاخیر کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں وہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین فیصلہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے
تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ آج انسان کی محبوب چیز صرف کوئی عزیز رشتہ دار ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صحت، اولاد، والدین، شریک حیات، روزگار، کاروبار، عزت زندگی کا کوئی بڑا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو کسی کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کسی کی نوکری چھوٹ جاتی ہے تو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دکھ نہیں ہوگا۔ اسلام غم محسوس کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آنسو آ سکتے ہیں، دل دکھ سکتا ہے، لیکن صبر یہ کہ انسان اللہ سے ناراض نہ ہو، ناشکری نہ کرے اور اپنے ایمان کو قائم رکھے۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہوں اور خوشی کن ہوں، دوسرے حالات جو طبیعت کے منافی ہوں اور ناگوار ہوں۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ آج کے دور میں جب لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی آزمائش کو اور بڑا محسوس کرتے ہیں، اس حدیث کا پیغام اور بھی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھتا ہے، صرف ہماری آزمائش کو نہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو یہ دنیا کا نقصان آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے ابھی اپنی کوئی محبوب چیز کھو دی ہے تو اپنے غم کو اللہ کے حوالے کریں۔ صبر آسان نہیں، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر تکلیف چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو مومن لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور امتحان لیتا ہے، اور برے لوگ ان سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، پھر اللہ ان کو سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلات اور ہر مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔